اس میں پڑھ بھی دیتا ہوں، لیکن اس کا لبے لباب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہمیں ابھی بھی کچھ ایسے امراض ہیں جن کی بہت متعدد معائنے کے بعد ایک یا دو شدید علامات ملتی ہیں اور باقی تمام علامات انتہائی مشکل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی بھی محتاط اندازے کے مطابق یا محتاط طریقے کے مطابق ہمیں کچھ علامات جو ہے نا وہ کسی کیس میں ایک آدھ علامت ملتی ہے لیکن تفصیل نہیں ملتی، کولیکٹیو علامات آپ کو نہیں ملتی۔ وہ جو ہمارے افروزم ہے 84 to 89 88 اس میں بھی اس نے ان چیز کو ڈسکس کیا ہوا ہے، بلکہ اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ بعض دفعہ جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ مریض کچھ اپنی جو کیفیت ہے وہ صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، تو بعض لوگ ساتھ بھی آئے ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ یوں فیل کرتا ہے، یوں فیل کرتا ہے، کیونکہ اس کے کیئرر ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو انیمن نے فروزم میں کہا کہ ان کی بات کو بھی سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی اس کی بیوی ساتھ آ گئی، اس کا کوئی دوست آ گیا، کوئی رشتہ دار آ گیا، تو اس کی بھی سن لیں ساتھ، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے کوئی مدد مل جائے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ ہیپیٹائٹس کا کیمپ کر رہے تھے، تو اس میں ایک لڑکا جو تھا وہ آ رہا تھا وہاں، تو اس نے کہا جی کہ اب اس کا نام جو ہے وہ رجسٹر میں ہمیں نہ ملے، کہ یہ کنفرم تھا، میں نے خود اس کو دیکھا کہ یار یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اس دفعہ بھی پھر آیا، تو ہمیں بڑا ٹائم لگ گیا کہ یار یہ کیس گیا کدھر ہے، یہ نام کیوں نہیں مل رہا، پچھلی دفعہ ہم نے کیس رجسٹر کیا۔ تو اس کے ساتھ ایک دوست تھا، اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے نا اس نے نام آپ کو غلط لکھایا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا نام اس نے لکھایا تھا؟ اس نے کہا اس نے یہ نام لکھایا ہوگا، یہ ہر جگہ اپنے نام غلط بتاتا ہے۔ تو جب ہم نے ٹریس کیا تو وہ نام درست نکلا جو اس کے دوست نے بتایا تھا۔ تو اس بیس پہ بھی میں نے اس کو پھر، وہ ہیپیٹائٹس کا کیس تھا اور بڑا وہ ریکارڈڈ کیس ہے، اور وہ بڑا، میں نے اس کو سلفر ہی شروع کروا دی کہ سلفر والا جھوٹ بولتا ہے، غلط بتاتا ہے، تو وہ کیس سلفر سے پھر ٹھیک ہو گیا تھا۔ مطلب اس مائنڈ کی سمٹم پہ ہم نے اس کی دوائی، تو اس لیے وہ انیمن یہ کہہ رہا ہے کہ بعض دفعہ اس کے دوست آ جاتے ہیں، بعض دفعہ رشتہ دار آتے ہیں، لیکن ان کی بھی بات سن لیں اور وہ دیکھیں کہ اگر بالکل، اور بعض دفعہ جو دوست آتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ بعض دفعہ ڈی ٹریک بھی کر دیتے ہیں۔ مثلا میں کسی سے پوچھ رہا ہوں کہ یار آپ کی فیملی میں ٹی بی تھی، تو ہو سکتا ہے وہ بندہ وہ شاید اس کی بعض لوگ اس کی اہمیت بھی نہیں جانتے، وہ کہنے ہیں جی نہیں جی ہمارے خاندان میں تو ٹی بی آئی کوئی نہیں، لیکن جب اس کو ری انکوائر کیا گیا، دوبارہ سے دیکھا گیا تو وہ ٹیوبرکلوسس ہسٹری تھی۔ تو لیکن یہ آپ نے عقل مندی سے ڈیل کرنا ہے کہ بیسکلی جو ڈاکٹر کا جو بیسک ایم ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو آپ کیسے ٹھیک، اور مریض آپ کو ڈی ٹریک بھی کرتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کنفیوز کرتا ہے، اور کنفیوز کیوں کرتا ہے؟ اس کے اندر جو بیماری ہوتی ہے نا وہ بھی کنفیوز کرتی ہے ڈاکٹر کو، وہ جو ہے نا وہ کنفیوز کرتا ہے کہ اس کو کسی سمت میں نہ جائے۔ یہ اس بندے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر ڈیزیز جو موجود ہوتی ہے اس کی یہ کمپلشن ہے، جیسے جھوٹ بول دے گا، کوئی غلط بات بتا دے گا۔ بیماری بھی جو ہے جب مریض کے اندر آتی ہے تو وہ مریض کو اس طرح سے بنا دیتی ہے کہ اس کی مائنڈ کے اندر بہت ساری، جیسے میں نے سلفر کا کیس بتایا، تو وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے پاس بھی جو لوگ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ ہے، میں نے ان کو کہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ فوکس کریں، اس دائرے کے اندر رہیں، اور بعض دفعہ مریض آپ کو الجھا جاتا ہے، لیکن آپ کی یہ ایبلٹی ہے کہ آپ اس پہ کنسنٹریٹ کروائیں۔ مثلا میں اس کو پوچھتا ہوں کہ تمہیں سردی سے فرق پڑتا ہے، تو کہ نہیں جی نہیں مجھے اس سے نہیں فرق پڑتا، تو آپ اس کو دوسرے انداز سے بھی کر سکتے ہیں کہ پھر گرمی سے زیادتی ہوتی ہے، تو الٹرنیٹو کوسچن آپ کے پاس ہونے چاہیے تاکہ اس کو آپ ٹریک میں رکھیں۔ تو یہ اکثر پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کنفیوز کریں گے۔
لیکن یہ آپ کی ایبلٹی ہے کہ اس کو فوکس کرنا. آپ نے اس کے رشتہ دار کی بات بھی سننی ہے، لیکن اگر آپ اس کو کنفرمیشن میں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا یہ درست ہے یا غلط ہے. تو اس افروزم کا یہی مقصد ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ احتیاط سے بھی اگر علامات لی جائیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اگر آپ کو واضح علامات نہیں ملتی تو پھر موڈیلٹی ضرور چیک کی جائے. موڈیلٹی بعض دفعہ جو موڈیلٹی ہے وہ بھی آپ کو بہت فائدے دیتی ہے، آپ سے سلیکشن آف میڈیسن میں آسانی ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ جو ہوتا ہے ریڈنگ اگر نہیں ملتی تو مائنڈ سمٹم بھی آپ لے سکتے ہیں. مائنڈ سمٹم بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے. ہومیوپیتھک میں بہت ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے آپ کیس ٹیکنگ کر سکتے ہیں. آپ کانسٹیٹیوشنلی کر سکتے ہیں، آپ میتھمیٹکلی کر سکتے ہیں، آپ کازیٹیو فیکٹر کے مطابق کر سکتے ہیں، آپ ان کی جو ہیبٹس ہیں اس سے بھی آپ اس پہ پہنچ سکتے ہیں، آپ سمٹومٹولوجی بھی کر سکتے ہیں. تو بہت سارے میتھڈ ہیں جو آپ اپلائی کر کے آپ سنیپ شاٹ سے بھی لوگوں کو کیونکہ سنیپ شاٹس کا اگر آپ کی ایکسپرٹی بن جاتی ہے تو ڈیزیز انسان کی شکلیں بدل دیتی ہے، اس کے چہرے پہ آ جاتا ہے. مثلا میرے پاس جب کوئی آتا ہے کڈنی کا پیشنٹ آتا ہے تو اکثر اس کا پیس پفی ہوگا، سویلنگ سی نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا. تو آپ فیس سے یہ سنیپ شاٹ پریکٹس ہوتی ہے کہ آپ فیس کو پکڑنے کے فیس کہتے ہیں. پھر واٹس والا فیس ہے، مثلا آنکھ کے اوپر واٹس نظر آ رہے ہیں تو کاسٹیکم آپ کو نظر آ جاتی ہے. اسی طرح جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیک ٹیڑھی ہے تو اگنیشیا نظر آ جاتا ہے. نیک یوں اسٹریٹ رکھی ہوئی ہے جیسے بادشاہ کی ہوتی ہے، گردن اس کی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اکڑی ہوئی ہوتی ہے تو پلاٹینم آ جاتی ہے. تو اس طرح سے بھی چیزیں باڈی پوسچر سے، اس کو ہم سنیپ شاٹ جس کو پریکٹس کرتے ہیں. بلکہ میں ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا وہاں انگلینڈ میں، تو وہاں ایک ڈاکٹر جان مارگن ہے، تو اس نے کہا، اس کو میں نے کہا میں تو 400-500 مریض روز 300-450 مریض میں روز دیکھتا ہوں. تو وہ بڑا سرپرائز ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے مریض. پھر اس کو میں نے کچھ سنیپ شاٹس بتائیں کہ یوں لوگوں تو یہ نکلے گا، یوں ہو تو یہ نکلے گا. تو آپ باڈی پوسچر سے اس سے بھی آپ تو پھر اس کو یقین ہو گیا کہ نہیں ہاں یوں، یہ اس کو یہ یقین ہوگا کہ یوں دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ چونکہ کچھ جو ایکسپیریمنٹ کر کے نا تو آپ لوگوں کے باڈی پوسچر سے بھی چیزیں پہچاننی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ افروزم اس نے کہا کہ اگر آپ ایک دو تو بہت سارے، میں اس لیے آپ کو اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ فیشل ایکسپریشن، مثلا ایک بچہ ہے وہ جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو چھپ جاتا ہے، یا بعض دفعہ میں نے اکثر میرے پاس اسپیشل بچے آتے ہیں تو آنکھوں کے یوں ایسے یہ یوں آنکھیں آئیز ہاتھ کھول کے یوں دیکھتے ہیں، مطلب فیس نہیں کر پاتے. جیسے بریٹا کارپ کی یہ خاص سمٹم ہے. بعض آپ کو بچے ولگر نظر آئیں گے، بےہودہ قسم کی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے، تو جیسے آیوسیمس ہے. بعض اریٹیٹڈ بچے ہوتے ہیں جیسے کیمومیل ہے. تو آپ ان چیزوں سے بھی شناخت کر سکتے ہیں. جیسے ریلیجس مینیا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھیں یہ اتنی خوبصورت سائنس ہے، اس کے بے شمار شیڈز ہیں. یار آپ اس کو اگر اسپرچولی دیکھنا شروع کر دیں کہ بچہ چوری کرتا ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے، بچہ ریلیجس مینیا میں ہے، بچہ مذہب کی طرف ولگر ہے، مذہب کی طرف جا نہیں رہا، بےہودہ، تو ہر طرح سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. میں نے بے شمار کیسز میں سے ایک میرے پاس بچہ آیا، اس کی ماں کہنے لگی جی کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا. اتنی ساری بات تھی کہ نماز نہیں پڑھتا. تو میں نے اس کو سلفر 1 دی، اور کوئی 2 ویکس نہیں گزرے ہوں گے تو مجھے اس عورت نے وزٹ کیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس دوائی کو روک نہیں سکتے. میں کہ کیوں؟ کہتی ہے نماز تو اس نے شروع کر دی تھی دوسرے تیسرے دن ہی، لیکن یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوا کہ ہمارے وہ محلے میں جو ہے وہ ایک کرانے کی دکان کھلی ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ نماز کا ٹائم ہے تو اس کو بند کر. تو لڑائی ہوئی، جھگڑا فساد ہو گیا. تو دیکھیں یہ ہومیوپیتھی کا ایک بڑا ڈفرینٹ شیڈ ہے. اب ہمارے پاس عورتیں آتی ہیں جو بچہ پرس سے پیسے نکال لیتا ہے تو ہم اس کو ٹیرنٹولا دے دیتے ہیں، وہ پیسے نکالنے چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سلفر دیں، جھوٹ، مطلب اس طرح کی یہ ہومیوپیتھی کا شیڈ شاید دنیا کے سامنے ہے بھی نہیں.
نہ سوائے آپ پیتھولوجیکلی ڈیل کرتے ہیں، آپ کینسر کو، آپ کو الرجیز کو، دنیا جان کے مسائل ہومیوپیتھی ڈیل کرتی ہے، لیکن اس کے بڑے عجیب عجیب شیڈز ہیں جو دنیا کی اور کوئی سائنس نہیں ڈیل کرتی. مثلا پائکا ہے، PICA. پائکا کیا ہے جی؟ آپ undigestible things you eat like a food، مطلب وہ چیزیں جو آپ کے خوراک کا حصہ نہیں ہیں وہ آپ ایز اے ڈائٹ کھاتے ہیں. لوگ جیسے بچے چاک مٹی نہیں کھاتے، چونا کھاتے ہیں، پینسلیں کھاتے ہیں، کچے چاول عورتیں کھاتی ہیں، چاک کھاتی ہیں، مٹی کھاتی ہیں. دنیا کی یقین مانے اور کسی سے وہ زیادہ کیلشیم دے دیں گے، لیکن آپ اگر بچہ ریت کھاتا ہے تو آپ اس کو ٹیرنٹولا دیں، ریت چھوڑ دے گا. عورت کچے چاول کھاتی ہے تو آپ اس کو ایلومینا دیں تو وہ کچے چاول چھوڑ دے گی. بچے جو ہیں وہ چاک مٹی کھاتے ہیں تو کلکیریا کارب دے تو وہ چھوڑ دے گی، آپ ایسڈ نائٹرک دے تو چھوڑ دے گی. بچے گند کھاتے ہیں، آپ سٹول کھاتے ہیں، آپ اس کو ورائٹم البم دیں تو وہ چھوڑ دے گا. دیکھیں مطلب ایسی شیڈز ہیں ہومیوپیتھی میں جو دنیا کی کسی اور سائنس کے پاس ہے ہی نہیں. تو یہ افروزم جو ہے وہ اس نے اس لیے لکھا کہ اگر آپ کو احتیاط طریقے سے بھی نہیں چیزیں ملتی تو وہ اس کے رشتہ داروں سے کسی اور طریقے سے بھی آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور بعض دفعہ سنگل جو پرومیننٹ علامت ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی سے، مثلا کلسٹر فوبیا ہوتا ہے، ایک سنگل علامت ہے. بندہ کہتا ہے جی مجھے کلسٹر فوبیا، میں تنگ جگہوں میں نہیں بیٹھ سکتا، میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتا، میں ریل میں سفر نہیں کر سکتا. تو اس میں سفر نہیں کر سکتا. تو یہ کلسٹر فوبیا ایک سنگل اس علامت میں، کولیکٹیولی لیں تو بڑی لمبی کہانی ہے. اب سنگل پہ اس کو جب بھی ہے اس کو اٹیک کریں گے، آپ اس پہ میڈیسن اپلیکیشن کریں گے. مثلا آپ اس کو سیکسینم کی 1 ڈوز دے دیں تو وہ اس کو کام کرے گی، آپ اس کو پلسر ٹیلا دے دیں اس پہ کام کرے گی، آپ اس کو لیکسس دیں اس پہ کام کرے گی. ہم نے بے شمار جو کلسٹر فوبیا کے لوگ جہازوں میں سفر نہیں کرتے تھے، ہم نے سنگل ڈوز سے اس کو ٹھیک کیا. ایک سیکسینم کی CM کی ڈوز دے دیں، کرے گا سفر، بالکل کرے گا. لفٹ میں نہیں بیٹھتا، لفٹ میں بیٹھے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ کوئی لیڈنگ سمٹم ایسی ہوتی ہے، اسی پہ بھی سلیکشن ہوتی ہے. بہرحال آپ اگر کسی مریض کی اس افروزم کو میں اس لیے تھوڑا سا اور کھولنے کی کوشش کروں کہ آپ کے پاس بہت سارے اور طریقے ہیں کہ آپ اس افروزم کی جو اس نے خاصیت جو بتائی ہے، اس سے اگر یہاں آپ کو اس لیے وہ بتا رہا کہ کہیں آپ کوئی چیزیں مس نہ کر جائیں. تو یہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ پھر وہ اس کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کر لے.